انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی 4 شانیں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نمبر 1، آپ کا ذکر خیر، نہ صرف ذکر خیر بلکہ مکمل تعارف اللہ نے پہلے کروایا اور ولادت بعد میں ہوئی۔ نمبر 2، جتنے انبیاء اور رسل دھرتی کائنات پر پیدا ہوئے، تشریف لائے، کسی کو نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا، فقط اولاد کی ضرورت محسوس کر کے دعا کی گئی، لیکن آپ کو متعین طور پر رسول کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ نمبر 3، ہر نبی کی آمد کا انتظار فقط گھرانے کو تھا۔ حضور کی شان ولادت یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ نمبر 4، اللہ نے نبی رحمت کی شان ولادت کو جو دھج عطا فرمائی، جو کمالات بخشے، جن خصوصیات سے نوازا، ان کی طویل فہرست ہے، وہ بھی کسی نبی کی ولادت میں نظر نہیں آتی۔ نبی رحمت کی شان ولادت کے یہ 4 پہلو ہیں جن کا ابتدا میں نے اجمالاً تذکرہ کیا۔ اب انہی کی تفصیل میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ نبی رحمت کی شان ولادت، اس کا ایک پہلو وہ یہ ہے، ہر نبی کی ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا، اور خود کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کسی نے کہا، انی لکم رسول امین۔ الغرض ولادت پہلے، تعارف بعد۔ ولادت سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کس شان کا حامل ہوگا، اللہ کیا مرتبہ دینے والے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پھر حقائق سے پردہ اٹھتا گیا۔ لیکن حضور کی ذات گرامی ایسی ہے، آپ کی ولادت کی شان منفرد ہے کہ آپ کا تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف پہلے، بلکہ آپ کا ہی نہیں، آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کا بھی تعارف اور نشانیاں پہلے اور آمد بعد میں۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کی سوانح
کے خاکہ کی تیاری، اس کے حالات و واقعات کا بیان، اس کی سیرت کو جمع کرنا، اس کے کردار کو احاطہ تحریر و بیان میں لانا، اس کا ایک مبتدا ہے، ایک منتہا ہے۔ مبتدا ذکر کی ابتدا کا، سیرت کے بیان کا، ولادت ہے، منتہا وفات ہے۔ کسی بھی شخص کا ذکر ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذکر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، اور آپ کی سیرت کے بیان کا، آپ کے ذکر کے اختتام کے لیے منتہا وفات بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذکر جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ تو ولادت مبتدا نہیں، وفات منتہا نہیں۔ ولادت سے پہلے عالم ارواح سے شروع ہوا اور وفات کے بعد جنت الفردوس تک چلا اور چلتا رہے گا۔ اس کی چند مثالیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی مثال قرآن کریم سے۔ اللہ نے قرآن کریم میں عالم ارواح کے دو بڑے اجلاس اور اجتماع کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ایک توحید کے اقرار کے لیے تھا، دوسرا حضور کی رسالت کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا۔ دو بڑے اجتماع ہوئے عالم ارواح میں۔ پہلا اجتماع عمومی تھا، جس میں اللہ نے اپنی توحید پر، ربوبیت پر عہد لیا، جسے مفسرین کی اصطلاح میں عہد الست کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ عہد الست ہے۔ اللہ اپنی توحید اور ربوبیت کے بارے میں پوری انسانیت سے عہد لے رہے تھے۔ انبیاء، غیر انبیاء سب اس میں شامل تھے۔ دوسرا اجتماع اور اجلاس ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ اس میں خاص مجمع تھا، فقط طبقہ انبیاء تھا، طبقہ انبیاء۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اسے بھی ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ حضور کی رسالت کی عظمت کا اللہ نے اظہار کیا، اور جماعت انبیاء سے حضور کے بارے میں دو وعدے اور عہد لیے۔ فرمایا تمہیں کتاب و حکمت کی دولت سے مالا مال کروں گا، لیکن اس شرط پر، اس عہد کو قبول کرنے پر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ پھر جب تمہارے پاس معزز اور معظم رسول آئیں گے جو سابقہ وحی کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تورات کی دیگر کتابوں کی، تو تم نے اس نبی پہ ایمان لے آنا ہے، اس کی مدد اور نصرت کرنا ہے۔ ایمان بھی لے آؤ گے، مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ اللہ نے انبیاء سے عالم ارواح میں عہد لیا،
ایک دو نقطہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، اسے عالم دنیا تک مؤخر کیوں نہ کر دیا گیا؟ انبیاء دھرتی پہ تشریف لے آتے، ظاہر ہے حضور نے تو آخر میں ہی آنا تھا، آنے کے بعد آپ کی ولادت اور آمد سے پہلے ان سے عہد لے لیا جاتا. اسے عالم ارواح میں مکمل کیا گیا، عالم دنیا تک تاخیر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے سے پہلے یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اصل میں رسول یہی ہے، تمہیں نبوت اور رسالت اس کے طفیل ملی ہے، اصل میں اس نے آنا ہے، تم نے آنے سے پہلے اس کا ڈنکا بجانا ہے، اس لیے مؤخر نہیں کیا. ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، وہ یہ اللہ نے دو عہد لیے، پہلا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دوسرا وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لے آؤ گے. گویا انبیاء کرام کو خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا، جمیع انبیاء کو خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ امتوں کی نجات جڑی ہوئی ہے اپنے نبیوں پر ایمان لانے سے، اور نبیوں کی نجات وابستہ ہے محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے سے. یہی وجہ ہے امتوں نے کلمہ نبوتوں کا پڑھا اور نبوتوں نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا. ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ایک عہد تھا ایمان لانے کا، دوسرا تھا مدد اور نصرت کرنے کا. ایمان تو اگرچہ اسی وقت قائم ہو چکا تھا، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ اس کی عملی توثیق باقی تھی، عملی مظاہرہ. اس کا اللہ نے انتظام کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء کے آخر میں دھرتی پہ تشریف لائے، انبیاء سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اللہ نے ملاقات کا انتظام کیا معراج کے ذریعے. حضور کو معراج پہ بلایا، اور معراج عروج سے ہے، اس میں اعلیٰ ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں. یہ بیت المقدس میں لگائی گئی اور وہاں سے آپ کو پہلے آسمان پہ پہنچایا گیا، پھر آپ 7 سماوات کو عبور کر کے آگے کی منازل پہ پہنچے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سیڑھی بیت اللہ میں بھی لگ سکتی تھی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر 6 ماہ دارت کس لیے کروایا گیا؟ اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ تھا، انہیں ان کے عبادت خانے میں جمع کر دیا گیا، اور پھر حضور کو زمینی سفر کرا کے وہاں بھجوایا گیا. جب آپ وہاں چلے گئے، اذان اور اقامت ہوئی، اب نماز پڑھنے پڑھانے کا وقت آیا. پہلے آنے والے موجود ہیں، وہاں بھی پہلے آئے ہیں، لیکن جب امامت کی باری آئی، مشکات کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں فقدمانی جبریل، جبریل نے مجھے آگے کر دیا. تو جو سب سے بعد میں آیا، اللہ نے اسے سب سے آگے پہنچا دیا. فقدمانی جبریل، حضور امام ہیں، انبیاء مقتدی ہیں، اور یہی اللہ نے فرمایا تھا میں تمہیں مقتدا بناؤں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کی بارش برسا کر، کتاب و حکمت کا انعام اور تحفہ دے کر تمہیں مقتدا بناؤں گا. لیکن ذہن میں رکھنا، ثم جاءکم رسول، ثم ای للتراخی، پھر کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. اس وقت تم نے مقتدا نہیں رہنا، تمہاری زندگی میں آ گیا تو مقتدی بن جانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور پھر اللہ نے انہیں مقتدی بنا کر محمد مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کیا، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کی عملی توثیق کی اور اس کا عملی مظاہرہ کیا.
दूसरा आहद था वलतनसुरुन्ना, नुसरत भी करोगे, काम आओगे। सवाल ये है इसकी अमली तौसीक कैसे हुई, ये वादा कैसे पूरा हुआ? इस वादा के पूरे होने की दो सूरतें हैं। एक तो ये हुजूर से पहले जितने अंबिया थे वो बनी इसराइल में थे, और हजरत ईसा बनी इसराइल के खातमुल अंबिया हैं, खातमे अंबियाए बनी इसराइल हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल के सब नबियों को अपने पास बुला लिया, उन्हें मौत दे दी, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं दी, उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया। मा कतलूहु व मा सलबूहु, जिंदा उठा लिया। और नबी की हदीस बताती हैं कुर्बे क़यामत वो जमीन पे तशरीफ लाएंगे। मिशकात शरीफ में क़यामत की जो 6 बड़ी अलामात मज़कूर हैं उनमें एक नुज़ूल ईसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अगरचे अकेले आएंगे मगर नुमाइंदे सब अंबिया के होंगे, और वलतनसुरुन्ना की अमली तौसीक के लिए आएंगे। आके दज्जाल को कत्ल करेंगे, निज़ाम अदल व इंसाफ को कायम करेंगे, लोगों को हुजूर की शरीयत और सुन्नत पे जमा करेंगे। उस वक्त यहूदी यहूदी नहीं रहेगा, ईसाई ईसाई नहीं रहेगा, और आप खुद भी और लोगों को भी हुजूर की शरीयत पर अमल की तालीम और तलकीन करेंगे। ये वलतनसुरुन्ना की अमली तौसीक का अल्लाह ने इंतजाम फरमाया। और दूसरा इंतजाम क्या किया, अगरचे हुजूर से पहले के सब अंबिया आपकी आमद से पहले जा चुके थे, जैसे सूरज के आने से पहले सितारे एक एक करके गायब हो जाते हैं, इसी तरह हुजूर की आमद से पहले आप आफताब नबुव्वत थे। जितने अंबिया थे सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, एक एक करके चले गए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आफताब नबुव्वत चमका और सूरज के होते हुए सितारों की जरूरत नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये चले गए, लेकिन नुसरत करके गए। आप कहेंगे कैसे? कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी कौम को हुजूर की आमद की बशारत ना सुनाई हो। अगर उनके होते हुए हुजूर आ जाएं, ईमान लाने की तलकीन ना की हो, तरगीब ना दी हो। ये वलतनसुरुन्ना का अमली मुजाहरा है और अमली तौसीक की दूसरी सूरत है। मिशकात शरीफ में रिवायत आती है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी, मैं तुम्हें अपनी असल का पता बताऊं। दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ का समर हूं। वह बशारत ईसा, ईसा की बशारत हूं। मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हजरत इब्राहीम ने दुआ की आपके लिए, सूरतुल बकरा में है, रब्बना वबास फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। दावत अबी इब्राहीम व बशारत ईसा, और ईसा की बशारत हो। कुरान कहता है हजरत ईसा ने बशारत सुनाई, मुबश्शिरम बिरसूल, मैं एक रसूल की खुशखबरी सुनाता हूं, याती मिन बादी, मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, नाम अहमद होगा। यहां एक नुक्ता और अर्ज करना चाहता हूं, जो अल्लाह के बनाए हुए अंबिया हैं उनकी जाहिरी निशानियां भी बहुत सारी हैं। उनमें एक जाहिरी निशानी ये है, जो अल्लाह का नबी होता है उसका इसम, नाम और आलम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर मोहम्मद और अहमद तक तमाम अस्मा को खंगाल लीजिए, तमाम के तमाम अस्मा और हर नबी का नाम आपको मुफरद नजर आएगा, मुरक्कब कोई नहीं है। और गुलाम अहमद ये मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब नाकिस है,
یہی اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، کسی حکیم کا بنایا ہوا ہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، غلام احمد نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، میں اپنی والدہ کے، ماں کے ان خوابوں کی تعبیر ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھے جب مجھے جنم دیا۔ وَقَدْ خَرَجَ نُورٌ، ایک نور نکلا، أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشام، اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ عالم ارواح سے شروع ہوا، اور آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ جنت الفردوس تک دراز ہوا، اور آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو شان ولادت، ہر ایک کی آمد پہلے، ولادت پہلے، تذکرہ اور تعارف بعد میں، اور حضور کی ذات گرامی وہ ہے جن کا تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف پہلے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، مکمل تعارف پہلے، آمد بعد میں۔ نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے اصحاب کا بھی تعارف پہلے، آمد بعد میں۔ شاید پہلے رسولوں پر اترنے والی کتابوں میں اتنی آیات ان کے اصحاب کی فضیلت میں نہ ہو جتنے اصحاب مصطفیٰ کے فضائل میں اتری ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اس پہ تفصیلی گفتگو چند جمعے پہلے ہو چکی ہے، تو عرض میں نے یہ کیا، آپ کا مکمل تعارف پہلے، ولادت بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات کی زینت ہے، آپ کی تعریف و توصیف انجیل کا حسن ہے، آپ کی بعثت کی بشارتیں سابقہ آسمانی کتابوں کی رونق ہے۔ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کی چارپائی کے پاس پہنچے، دیکھا اس کا والد سرہانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ حضور نے عیادت کی اور اس سے سوال کیا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پہ تورات کو نازل کیا ہے، حل تجد فی التورات ناتی و صفاتی و مخرج، کیا تو تورات میں میری تعریف و توصیف اور میری بعثت کی بشارت کو پاتا ہے؟ میری بعثت کی بشارت ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ مشکات کی روایت ہے، قال الفتى، وہ نوجوان بول اٹھا، واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، ابو نے جھوٹ بولا ہے، غلط کہا ہے۔ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ انا نجد لک فی التوراۃ نعتک و صفتک و مخرجک، ہم تورات میں آپ کی تعریف و توصیف پاتے ہیں، آپ کا تذکرہ پاتے ہیں، آپ کا ذکر خیر پاتے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ کو پاتے ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، جیسے ہی کلمہ توحید و رسالت زبان پہ آیا، اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے والد کو اٹھا دو، ہٹا دو، اب اس کا اس کے والد سے تعلق نہیں ہے، یہ دین اسلام پہ فوت ہوا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام تم کرو۔ تو آپ کا پورا تعارف پہلے، تو شان ولادت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کا تعارف پہلے ہوا، ولادت بعد میں ہوئی۔ آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے، عالم ارواح ہے، اور آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں ہے، جنت الفردوس ہے۔
امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا. یہ کہتے ہیں میں نے تورات میں خود پڑھا ہے حضور کے بارے میں کہ آپ کی ولادت مکے میں ہوگی. اور انہوں نے تورات میں کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ سابقہ عالم تھے تورات کے، پھر مسلمان ہوئے، تو گویا آپ کا تعارف ہی نہیں، پورا تعارف پہلے کروا دیا گیا. یہ آپ کی شان ولادت ہے، نبی رحمت کی شان ولادت کا ایک پہلو ہے. اور حضرت کعب کہتے ہیں اللہ نے حضور کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ کو دی، موسیٰ نے اپنی قوم کو دی، اور قوم سے سینہ بسینہ چلتی رہی اور مکہ کے یہودیوں تک پھیل گئی. تو شان ولادت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کا تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دھرتی کائنات پر جتنے انبیاء پیدا ہوئے، جتنے انبیاء تشریف لائے، سب کے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا. اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو عمومی طور پر اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، متعین طور پہ نبی اور رسول کہہ کے نہیں مانگا گیا، نبوت اور رسالت کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا. یہ آپ کی دوسری شان ولادت ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، مولا صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک خوبی بڑھا کے بتایا فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت زکریا نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ نے دعا قبول کی، بیٹے کی بشارت دے دی. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، نام بھی اس کا خود متعین فرما دیا. تو اولاد کی ضرورت محسوس کر کے مانگے گئے. اول تو بن مانگے آئے، اگر کسی کو مانگا گیا تو فقط مولود کی حیثیت سے، نہ کہ نبی اور رسول کی حیثیت سے. فقط حضور کی شان ولادت ہے. آپ بن مانگے نہیں آئے، مانگنے سے آئے ہیں. اور پھر آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو. ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کی. جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو پھر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہم نے بیت اللہ تو بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا رسول اللہ تو عطا کر دے. بیت اللہ کو بنانے والے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، دعا کرنے والے خلیل اللہ، آمین کہنے والے ذبیح اللہ، جس کے لیے دعا کی وہ محمد الرسول اللہ، جس جگہ کی آبادی کے لیے کی وہ بیت اللہ، دینے والے اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو ساتھ اس دعا میں یہ وضاحت بھی کر دی اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کا کام کیا ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے. یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات پڑھ کے سنائے. یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، سنت اور فقہ کی تعلیم دے. ویزکیہم، ان کے قلوب کا تزکیہ کرے، تصفیہ کرے، باطن کی تہذیب کرے. گویا شریعت اور طریقت دونوں کو یکساں لے کر چلنے والا ہو، شریعت اور طریقت دونوں کا تاج پہن کے آئے. یہ اللہ سے دعا کی. ایک تو بن مانگے نہیں آئے، مانگنے سے آئے. نمبر دو پھر مولود کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے مانگے گئے. حضور فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور ثمر، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. یہ آپ کی دوسری شان ولادت ہے. تیسری شان ولادت کیا ہے وہ سمجھیے. جتنے آئے سب کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا. فقط حضور کی ذات گرامی ہے جس کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ باقیوں کا پہلے تعارف ہی نہیں تھا. ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا. نمبر دو انہوں نے رسول، ان کو رسول کی حیثیت سے کسی نے مانگا بھی نہیں تھا کہ اس نوعیت کا انتظار ہو.
یہ دونوں شانیں حضور کی ہیں، اور ان دونوں شانوں سے تیسری شان وجود میں آئی، وہ یہ کہ باقی سب کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ اس پہ میں 2-3 واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ مولانا عبدالعلیم ندوی نے صحابہ کرام کے قبول اسلام میں حضرت سلمان فارسی کے قبول اسلام کا واقعہ لکھا۔ یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، آمد کا انتظار دیکھیے، اصفہان کے رہنے والے تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، عیسائیوں کے گرجے کے پاس سے گزرے، ان کا طریقہ عبادت پسند آیا، ان کا مرکز پوچھ کے شام میں چلے گئے، شام میں جا کے ایک عیسائی عالم کی خدمت میں رہنے لگے، اس کا انتقال ہوا، دوسرے کی خدمت میں آ گئے۔ جب دوسرے کا انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان نے کہا آپ کا تو پیمانہ حیات لبریز ہونے والا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب آپ شام سے موصل چلے جانا، فلانے نام کا عیسائی پادری ہے، وہ آپ کی تربیت کرے گا۔ چلے گئے، جب اس کی مدت پوری ہوئی اس نے رختے سفر باندھا، اس سے کہا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو نصیبین میں چلے جانا، وہاں فلانے نام کا پادری ہے، اس کی تربیت میں رہنا۔ وہاں آ گئے، جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہونے لگا، کہا اب کیا کروں گا، کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اموریہ میں چلے جانا، اس نام کا ایک پادری ہوگا، وہ تجھے عیسائی مذہب کے سبق پڑھائے گا۔ اموریہ میں آ گئے، اموریہ میں آ کر انہوں نے اس عیسائی مرشد کی بیعت کر لی، اس سے اس وقت کا جو حق مذہب تھا وہ عیسائیت ہی تھا، اس کی تعلیم لینے لگے، سیکھنے لگے، خدمت میں رہنے لگے۔ جب ان کا بھی پیمانہ حیات لبریز ہونے لگا تو پوچھا اب کس کے پاس جاؤں؟ آپ تو داغ مفارقت دینے والے ہیں، آپ نے بھی کمر کس لی ہے، اب کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے اب عیسائی مذہب کا کوئی بھی سچا عالم دنیا میں نہیں رہا، اب انتظار کرو، انتظار۔ عرب کے ریگستان سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا جو دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور یثرب کے نخلستانوں کی طرف ہجرت کر کے آئے گا، اس کے انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ جب آئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کا ساتھی بن جانا، تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔ اموریہ میں بیٹھ گئے حضرت سلمان، کچھ بکریاں لے لی، کچھ گائے لے لی، گزر بسر ہونے لگا، منتظر ہے کہ کب نبی آخر الزمان آئے اور اس کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اموریہ میں رہنے لگے، قبیلہ بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر کے عرب جا رہا تھا۔ یہ کہنے لگے یار کہاں چلے ہو؟ عرب۔ اچھا یہ بکریاں بھی لے لو، یہ گائے بھی لے لو، مجھے عرب تو پہنچا دو۔ دل میں تڑپ ہے کہ میں اس جگہ کیوں نہ پہنچ جاؤں جس جگہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وادی قرا میں پہنچے، انہوں نے دھوکہ کر دیا، مال سمیٹ لیا اور حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کو فروخت کر دی۔ وادی قرا میں رہنے لگے، اس کا کام کاج کرتے رہے۔ اس کا چچا زاد آیا، اس یہودی نے آگے ان کے سپرد کر دیا۔ وہ یہودی آپ کو مدینے میں لے گیا، آپ مدینے میں پہنچ گئے۔ اب بڑی مصیبتوں اور مشقتوں سے گزرے، بڑی اذیتیں سہی، اور ان اذیتوں کو سہنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جان کاہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جان کاہی میں ہے۔ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا تھا مگر جور و جفا کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ آپ یثرب میں ہیں، پرانا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہیں، اطلاع مل گئی، پیدا ہو گئے ہیں، اعلان نبوت فرما دیا ہے، محمد نام ہے، قبیلہ قریش ہے۔ ایک دن اپنے آقا کے کھجور کے باغ میں درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، شاخیں سیدھی کر رہے ہیں، درخت کو سنوار رہے ہیں۔ ایک آدمی نے مالک کو، جو کھجور کی جڑ میں بیٹھا تھا، سلمان اوپر چڑھے ہوئے تھے، اس کے چچا زاد نے آ کے کہا خدا غارت کرے بنو کہلا کے لوگوں کو، یہ سارے مکہ سے آنے والے ایک محمد نام کے بندے کے پاس قبا میں جمع ہو گئے،
اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ بات جیسے ہی حضرت سلمان کے کانوں میں پڑی، ان کے ہاتھ سے کھجور کی ٹہنیاں چھوٹ گئی، جسم میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، فوراً نیچے اترے، آ کے اپنے آقا کو کہا. کیا کہا؟ اس نے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا تیرا اس سے کیا لینا دینا. خیر انتظار میں بیٹھ گئے، صبر کیا. جب اموریہ کے آخری عیسائی مرشد نے یہ کہا تھا اب تو نے کسی کے پاس نہیں جانا، فقط محمد مصطفیٰ کا انتظار کرنا ہے، اور تو نے ان کو 3 نشانیوں سے پہچاننا ہے. اموریہ کے اس عیسائی پادری نے 3 نشانیاں بتا دی. پہلی نشانی یہ، سلمان پہچان لینا، وہ صدقے کو حرام سمجھے گا. دوسری نشانی یہ، پہچان لینا، وہ ہدیہ استعمال کرے گا. تیسری نشانی یہ، پہچان لینا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی جس کا لقب مہر نبوت ہے، اور اس میں گھنے بال ہوں گے. 3 نشانیاں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پایا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، لی اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. اب پہلی نشانی کو پرکھا، آپ کی خدمت میں کھانے کی چیزیں پیش کی اور کہا مجھے پتا چلا ہے آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ اہل حاجت ہیں، غربا فقراء اور مساکین ہیں. یہ میرے پاس صدقے کا مال ہے اور ان سے زیادہ مستحق اس کا کوئی نہیں ہے، آپ اسے قبول فرما لیجئے. حضور نے لیا اور اپنے صحابہ میں بانٹ دیا، ایک لقمہ بھی تناول نہیں فرمایا. پہچان گئے کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی. پھر تھوڑی مدت کے بعد دوسری دفعہ آئے، اب پھر کچھ چیزیں لے کے آئے. کہا جی کل میں صدقہ لے کے آیا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، آج میں یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں. حضور نے قبول فرمایا اور تناول کر لیا. دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. پھر چلے گئے. پھر تیسری دفعہ آئے. حضور اس وقت بقیع میں تشریف فرما تھے اور اپنے ایک صحابی کی تدفین میں مصروف تھے. اب حضرت سلمان آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا. سامنے سے آ رہے تھے لیکن گزر کر پیچھے پشت اور کمر کی طرف چلے گئے. جب گزر کر پشت اور کمر کی طرف آئے، نبوت نے فراست نبوت سے پرکھ لیا کہ یہ کس لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے 2 چادریں زیب بدن کی ہوئی تھی اور مہر نبوت 2 چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے جب سمجھ لیا تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر سرکائی. جب چادر سرکائی تو دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ ننگی ہو گئی، اس سے چادر کا پردہ ہٹ گیا اور مہر نبوت نظر آ گئی. جب حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت دیکھی تو چشم نم کے ساتھ، چشم تر کے ساتھ اپنے لب اس پہ جما دیے اور اسے بوسہ دینے لگے. اللہ کے نبی نے ماجرا پوچھا، ساری داستان سنائی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو بھی سناؤ. صحابہ نے بھی سنی، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. سلمان سب کچھ مصطفیٰ کے لیے چھوڑ کے آئے، مصطفیٰ نے گھرانے کا فرد بنا لیا، اپنے اہل بیت میں قبول فرما لیا. تو آپ کی شان ولادت کی تیسری شان یہ ہے کہ آپ کی آمد کا منتظر فقط عبداللہ اور عبد المطلب کا گھرانہ نہیں تھا بلکہ سارا زمانہ تھا. ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں. شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ہجرت کے باب میں لکھا، یمن کا بادشاہ طبہ، شاہ یمن طبہ 400 تورات کے علماء کے ساتھ مدینہ کی سرزمین سے گزرا. جب مدینہ کی سرزمین پہ پہنچا تو وہ یہودی علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. شاہ یمن سے عرض کی کہ ہمیں یہیں رہنے کی اجازت دے دے، اپنے ساتھ لے جانے سے ہمیں استثناء قرار دے دے. وہ بڑا حیران رہا، آئے میرے ساتھ ہو، اب مجھے اکیلے کو بھیج رہے ہو، راز کی بات بتاؤ کیا ہے، اصل بات بتاؤ. وہ کہنے لگے جب ہم ان نخلستانوں میں آئے، یثرب کے ان باغات کو ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے انبیاء کے صحیفوں کے اوراق کھل گئے، اوراق کھل گئے. ہم نے انبیاء کے صحیفوں میں
نبی آخر اس زمان کے دارالہجرت کی جو نشانیاں پڑی ہیں وہ ساری یہاں پائی جا رہی ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ نبی جس پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا، مکہ کی دھرتی پہ پیدا ہوگا، وہ ہجرت کر کے یہاں آئے گا. ہم اس کے انتظار میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھیں اس کے دیدار سے ٹھنڈا کر سکیں. وہ کہنے لگا اچھا واقعتاً وہ نبی ہے، واقعتاً تورات میں آیا ہے. انہوں نے سب پڑھ کے سنا دیا، نکال کے دکھا دیا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم یہاں رہو. مکان بھی بنا کے دیے، جن کے نکاح نہیں تھے نکاح کرا کے دیے، مال و اسباب بھی دیا کہ یہاں عزت اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارو اور اس نبی احمد مرسل کے انتظار میں بیٹھ جاؤ. اس سب کچھ کے بعد جانے سے پہلے اس نے ایک عمل اور کیا، ایک ڈبل سٹوری مکان تعمیر کیا. محل جب وہ تعمیر ہو گیا، کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک خط لکھا. اس خط میں کیا لکھا؟ نبی کے نبوت و رسالت پر ایمان کا اقرار کیا، شہادت دی. لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. عشق رسالت میں ڈوب کر لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. شاہ یمن طبہ نے لکھا کہ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی، اور کتنا پہلے؟ مورخین نے لکھا ہے 1000 سال پہلے. 1000 سال پہلے اس نے آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دی، آپ پہ ایمان قبول کیا. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم، کہ میں احمد مرسل کے بارے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے محترم رسول ہوں گے. فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں ان کا معین اور معاون بن جاؤں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور ان کے دشمنوں سے تلوار اٹھا کر جہاد کروں گا، لڑوں گا. وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور اس کے سینے کے سارے غم ہلکے کر دوں گا. یہ خط لکھا اور لکھنے کے بعد ایک عالم کو دے دیا. کہا اگر وہ نبی میری زندگی میں آ گئے تو بہت اچھا، اگر وہ میری زندگی میں نہیں آئے، تیری زندگی میں آ گئے، یہ خط میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، تو نے یہ اس نبی کے دامن میں رکھ دینا ہے، اس نبی کو پہنچا دینا ہے، یہ تیرے پاس امانت ہے. اور اگر تیرے ہوتے ہوئے بھی نہ آئے تو دنیا سے جانے لگے، اسی وصیت کے ساتھ اپنی اولاد کو دے دینا. وہ اپنی اولاد کو دے دے، وہ اپنی اولاد کو دے دے، اور نسلم بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے یہ میرا عریضہ اور خط اس آخری نبی تک پہنچ جائے جس کے لیے میں نے یہ محل تعمیر کیا ہے. یہ محل اس نبی کی ملکیت ہے، یہ اس نبی کے لیے تیار ہوا ہے. اور مولانا ادریس کاندلوی فرماتے ہیں جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، کہنے کو یہ کہا جاتا ہے آپ ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے، لیکن حقیقت یہ ہے محمد اپنے مکان میں ٹھہرے. ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل سے تھے جسے شاہ یمن طبہ نے خط لکھ کے اس مکان کی حفاظت اور رکھوالی پہ مامور کیا تھا، اور خط پہنچانے کی ذمہ داری اس کو سونپی تھی. اس عالم کی نسل سے تھے. یہ تو امانت اہل امانت تک پہنچانے کے انتظار میں بیٹھے تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ محل بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے گیا تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل سے تھے. اب اگلی بات، انصار جو تھے یہ کس کی نسل سے تھے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ ان 400 علماء تورات کی نسل سے تھے جو شاہ یمن طبہ کے ساتھ آئے تھے اور یثرب کے نخلستانوں میں مقیم ہو گئے تھے، وہاں سے واپس نہیں گئے تھے. یہ انصار ان کی نسل سے ہیں. تو ہر ایک کی آمد کا انتظار اس کے گھرانے کو
محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو، یہ آپ کی شان ولادت ہے۔ ایک واقعہ سیرت حلبیہ سے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شب کو حضور کی ولادت ہوئی، حضور اس کائنات انسانی میں جلوہ فگن ہوئے، رونق افروز ہوئے، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آیا ہے۔ ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آیا ہے۔ قوموں کے پیغمبر بیت چکے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ جس شب کو آپ کی ولادت ہوئی، مکہ میں ایک یہودی عالم رہتا تھا، وہ صبح سویرے یہودیوں کو آواز دینے لگا، اے جماعت یہود سوئے پڑے ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں؟ یہودی دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے تجھے ہوا کیا ہے؟ پہلے تو کبھی بولا ہی نہیں اور آج چپ ہی نہیں کرتا، ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم، وہ ستارہ جس کی ساتھ میں احمد مرسل نے پیدا ہونا تھا، وہ ستارہ جس کی ساتھ میں احمد مرسل نے پیدا ہونا تھا، وہ اپنی جگہ سے سرک چکا ہے، طلوع ہو چکا ہے، اس کا فلانا نام ہے۔ وہ ستارہ جس کی ساتھ میں احمد مرسل نے پیدا ہونا تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور تمہارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہارے خاندان اسرائیل سے نبوت رخصت ہو کے خاندان اسماعیل میں چلی گئی ہے، اب دوبارہ تم میں نہیں آ سکے۔ کہا اچھا؟ پھر یہ یہودی اپنے کچھ احباب کے ساتھ قریشیوں کے پاس آئے، مکہ کی سرزمین تھی، چلو پتہ کرتے ہیں کہ کس قریشی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ قریشی بیٹھے ہوئے تھے، آگے پوچھا آج شب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا کتنے سست ہو، اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں، کیا نشانی ہے؟ کہا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، 2 راتوں تک وہ دودھ نہیں پیے گا، جاؤ پتہ کرو۔ اب قریشی اپنے گھروں میں گئے، بیویوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر یتیم پیدا ہوا ہے، اور یہ وہی یتیم ہے جسے دنیا نے یتیم کہا، اللہ نے اسے در یتیم بنا دیا۔ بے سہارا پیدا ہوا اور جہاں بھر کا سہارا بن گیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اطلاع ملی پیدا ہوا ہے، یہودی کو آ کے بتایا گیا عبداللہ کے گھر یتیم بچہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ کہا مجھے جلدی سے اس کے پاس لے چلو۔ جلدی سے پاس پہنچایا گیا۔ جب وہاں پاس پہنچا، اس کی نظر سب سے پہلے دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کہا ذرا کپڑا ہٹانا، کپڑا ہٹایا، نظر مہر نبوت پہ پڑی، اس کی چمک آنکھوں میں ایسی گڑی کہ پھڑکا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب سنبھلا، ہوش میں آیا، پوچھا تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ بنی اسرائیل نبوت تم سے ہمیشہ کے لیے بنی اسماعیل میں چلی گئی، اور قریشیوں تم بھی سن لو، اس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی، یہ تم سب پہ غالب آ جائے گا، تم سب پہ غالب آ جائے گا۔ سارے منتظر تھے، گھرانے کو انتظار نہیں تھا۔ زمین کے ذرے آمد کے منتظر، فلک کے تارے آمد کے منتظر، زمین و زمان آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، زمین کی پستی آمد کی منتظر، آسمان کی بلندی آمد کی منتظر، یہودی اور نصرانی
آمد کے منتظر مشرکین عرب اور حنفاء موحدین، آمد کے منتظر مکہ کا یتیم، آمد کا منتظر مدینہ کی بیوہ، آمد کی منتظر ساری کائنات، آمد کی منتظر یہ شان ولادت ہے۔ ہر ایک کی آمد کا انتظار فقط گھرانے کو تھا، محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ عرش منتظر تھا، عرش منتظر تھا۔ اور ولادت کی چوتھی شان وہ یہ، اللہ نے حضور کی ولادت کی شان کو جو دھاجا تھا وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ چند ایک باتیں ذکر کرتا ہوں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو حمل اتنا ہلکا پھلکا، 6 مہینے تک مجھے انتقال کا احساس ہی نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اتنی بلند ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، لگتا یوں تھا روئی کے گالوں پہ چل رہی ہوں۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر پانی گہرائیوں سے اوپر آتا، کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے۔ درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور میرے بطن سے جدا ہوئے، بطن سے ایک نور نکلا، اس کی روشنی شرق و غرب میں پھیلی۔ میں نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ اشارہ تھا فارس اور ایران کی سلطنت کے زوال کا، ملک شام کی سلطنت کے زوال کا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوئے ستارے اتنے قریب آ گئے، مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا یہ تجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ بیت اللہ نور سے منور ہو گیا، نور سے بھر گیا۔ جب حضور دھرتی کائنات پہ تشریف لائے، ولد مختونن، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن بنے ہوئے تھے، بال کٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو دایا کی ضرورت نہیں پڑی، حلیمہ بعد میں آئی، اللہ نے گوارا نہ کیا بوقت ولادت بھی محمد کو کوئی برہنہ بدن دیکھ پائے۔ جب حضور پیدا ہوئے شان ولادت کے کیا کہنے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے عقیب الولادت خون آتا ہے، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ حضور پیدا ہوئے، آمنہ کو نفاس کا خون نہیں آیا بلکہ کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی کائنات پہ تشریف لائے، آپ نے بچپن میں بھی کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا، آپ کے سوتے ہوئے کپڑے کبھی ناپاک نہیں ہوئے۔ آپ کی شان ولادت کا کیا کہنا، مصطفیٰ پیدا ہوئے، دنیا میں انقلاب آئے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، نہر فرات کی روانی اور یہ جاتی رہی اور دریاؤں کے تسلسل دم توڑ گئے، ان کی موجیں دبک کے رہ گئی۔ جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے ایسے انقلاب آئے، نہ پہلے دیکھے گئے نہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تو جو شان ولادت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، کسی کو عطا نہیں کی۔ ولادت مکہ میں ہوئی، وہ پوری دنیا کا وسط ہے تاکہ ہر ایک کو محمد کے قدموں میں آنا آسان کر دیا جائے۔ پھر ربیع الاول میں ہوئی، بڑا نبی ہے، بڑا مہینہ رمضان تھا، عقل بھی تقاضا کرتی تھی بڑے کو بڑے میں کیوں نہیں بھیجا، لیکن اللہ کی حکمتوں پہ قربان، اگر رمضان میں آ جاتے کوئی یہ نہ سمجھ لیتا، کوئی یہ نہ سمجھ لیتا اگر حضور رمضان میں آتے کہ مصطفیٰ کی عظمت سردار مہینے میں آنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ربیع الاول میں بھیج کے بتایا کہ ربیع الاول کی عظمت اس میں محمد کے تشریف لانے کی وجہ سے ہے۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ وضاحت میں نہیں جاتا، یہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، سردار نبی ہے،
عقل تقاضا کرتی ہے سردار دن میں آتا. اور امام طبرانی نے اپنے موجم میں حدیث ذکر کی, حضور نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ, دنوں کا سردار جمعہ ہے, لیکن سردار نبی کو سردار دن میں نہیں بھیجا گیا. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور کی عظمت سردار دن میں آنے کی وجہ سے ہے. اللہ نے سوموار کو بھیج کے دنیا کو بتایا سوموار کی عظمت اس میں محمد کے تشریف لانے کی وجہ سے ہے, کیونکہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے, نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے, جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. جس جس شے کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہوتی گئی, مصطفیٰ کی نسبت اسے اونچا کرتی گئی. میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری, میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری, ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری. تو یہ نبی رحمت کی شان ولادت تھی, جس کے 4 پہلو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کیے. اگلے جمعے کو مقصد ولادت پہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائے.